السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس نمبر 24 ہے دا قرآنک عربک کورس کی، اور اس کے لیے آپ کو پیج نمبر 83 اور 84 ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ہمارا یونٹ نمبر 5 چل رہا ہے، کافی عرصے سے کافی کلاسز ہو گئی ہیں، اور یہ ابھی آئندہ بھی کافی دیر تک یہ یونٹ چلے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے۔ اور اس یونٹ میں ہم نے یہ سیکھا اب تک کہ ایک مادہ ہوتا تھا، اور پھر اس میں ضمائر کا ترجمہ ایڈ کرنے کے لیے اس مادہ میں کوئی ہم چینجنگ کرتے تھے، کچھ ایڈیٹنگ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اسی مادے پر 3 زبر لگا دیتے تھے تو اس میں ہوا کا ترجمہ آ جاتا تھا، اور صاد دال قاف کا ترجمہ تھا سچ بولنا، سچ کہنا۔ تو ہم نے اس پر 3 زبر لگائے تھے، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو گیا تھا، اس نے سچ کہا۔ پھر ہم نے اسی مادے میں الف بھی لگا دیا تھا، صدقا، تو پھر اس میں ہما کی ضمیر کا ترجمہ آ گیا تھا، ان دونوں نے سچ کہا۔ پھر میں نے اسی مادے کے آخر میں واو الف لگا دیا تھا، اور یہ کچھ اس طرح ورڈ بن گیا تھا صدقو، تو اس میں ہم کا ترجمہ آ گیا تھا، یعنی ان سب نے سچ کہا۔ پھر آخر میں تا ساکن لگا دینے سے ہیا کا ترجمہ آ گیا تھا، پھر تا الف زبر تا لگا دینے سے ہما کا ترجمہ آ گیا تھا، پھر آخر میں نون زبر نا صدقنا لگانے سے ہننا کا ترجمہ آ گیا تھا، ان سب عورتوں نے سچ کہا۔ اب آپ غور کریں کہ شروع میں مادہ اپنی جگہ برقرار ہے، صاد دال قاف، آخر میں کچھ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں لگ رہی ہیں، کچھ علامتیں لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ضمیر کا ترجمہ اس میں آ رہا ہے۔ پھر ہم نے تا زبر تا لگا دیا تھا صدقتا، تو اس میں انتا کا ترجمہ آ گیا تھا۔ پھر ہم نے تما لگا دیا تھا، تو اس میں انتما کا ترجمہ آ گیا تھا کہ تم دونوں نے سچ کہا۔ پھر ہم نے تم لگا دیا تھا، تو اس میں انتم کا ترجمہ آ گیا تھا، صدقتم، تم سب نے سچ کہا۔ پھر صدقتی تا زیر تی لگا دینے سے انتی کا ترجمہ آ گیا تھا، اسی طرح صدقتما تما لگا دینے سے انتما کا ترجمہ آ گیا تھا، اور صدقتن آخر میں تنہ لگا دینے سے انتن کا ترجمہ آ گیا تھا کہ تم سب عورتوں نے سچ کہا۔ پھر آخر میں انا، یعنی انا کی جگہ تا پیش تو لگایا تھا، صدقتو، میں نے سچ کہا۔ پھر آخر میں نحنو، یعنی ہم نے کی جگہ نون الف زبر نا لگا دیا تھا، صدقنا، ہم نے سچ کہا۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی مادے میں ہم ضمیر کا ترجمہ ایڈ کرنے کے لیے کیا کیا چینجنگ کرتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں کرتے ہیں، جس سے ضمیر کا ترجمہ اس میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کلاس میں یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک مادہ ہے، اس مادے میں ابھی تک ہم 3 زبر لگا رہے تھے تو ہوا کا ترجمہ آتا تھا۔ اب یہ بات غور سے سکون سے سمجھیں کہ 3 زبر تو اپنی جگہ رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی 3 زبر کے ساتھ بیچ والے حرف پر، یعنی دوسرے حرف پر تشدید بھی آ جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو بھی ہم نے مادہ پڑھا تھا اس میں ہم صرف 3 زبر لگا دیتے تھے تو اس میں ہوا کا ترجمہ آ جاتا تھا، اور کیا ترجمہ تھا، اس نے سچ کہا۔ لیکن اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 زبر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی تشدید بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح لفظ بن گیا، یہ صدقہ، پہلے کس طرح بنا تھا، صدقہ، اب یہ تشدید لگانے کے ساتھ لفظ کس طرح بن گیا، صدقہ۔ چاہے تشدید ہو چاہے تشدید نہ ہو، ضمیر اس کے اندر ہوا ہی کی ہوگی، لیکن تشدید لگانے سے ترجمے میں کچھ فرق ہو جائے گا۔ اگر تشدید کے بغیر تھا تو اس کا ترجمہ تھا سچ کہنا، سچ بولنا، لیکن اگر یہی مادہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے تو اب اس کا ترجمہ سچ بولنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہے تصدیق کرنا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، صدقہ، اس نے تصدیق کی۔ یعنی اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے
کہ ایک مادہ بغیر تجدید کے بھی آ سکتا ہے اور تجدید کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اگر بغیر تجدید کے آیا ہے تو اس مادے کا ترجمہ الگ ہوگا، اور اگر تجدید کے ساتھ آیا ہے تو اس مادے کا ترجمہ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ صاد دال قاف مادے سے، یہ لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہے، اور یہ لفظ بھی صاد دال قاف مادے سے بنا ہے، لیکن یہ بغیر تجدید کے بنا ہے اور یہ تجدید کے ساتھ بنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو بغیر تجدید کے بنا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا سچ بولنا، اور جو تجدید کے ساتھ بنا ہے اس کا ترجمہ ہوگا تصدیق کرنا۔ ضمیر دونوں کے اندر ہوا ہی کی ہے۔ صدقہ اس نے سچ کہا، صدقہ اس نے تصدیق کی۔ کچھ مثالیں میں آپ کو اور دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک مادہ ہے کاف ذال با، ٹھیک ہے، اگر یہ بغیر تجدید کے بنے تو اس کا مطلب ہوگا جھوٹ بولنا، اور یہی مادہ اگر تجدید کے ساتھ بنے تو اس کا ترجمہ ہوگا جھٹلانا، کسی کی بات کو جھٹلانا، کسی کی بات کو ڈینائی کرنا۔ کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا۔ اسی طرح ایک مادہ ہے عین لام میم، اگر یہ مادہ بغیر تجدید کے بنے علما تو اس کا مطلب ہوگا اس نے جان لیا، اور یہی مادہ اگر تجدید کے ساتھ بنے علما تو اس کا مطلب ہوگا اس نے سکھایا، اس نے تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ علما خود جاننا اور علما دوسروں کو جنوانا، ٹھیک ہے۔ علما اس نے جان لیا، علما اس نے سکھایا، اس نے تعلیم دی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ مادہ تجدید کے بغیر بھی بنتا ہے اور مادے سے لفظ تجدید کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح 14 الفاظ بنیں گے، ہما ہم ہیا والے سارے۔ اب مجھے کہنا ہے کذبا کا مطلب تھا اس نے جھٹلایا، مجھے کہنا ہے میں نے جھٹلایا، تو یہاں پہ میں تا پیش تو لگا دوں گا، کذبتو، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے جھٹلایا۔ اور اگر مجھے کہنا ہے علمہ اس نے تعلیم دی، اس نے سکھایا، مجھے کہنا ہے ہم نے سکھایا، تو یہاں پہ نون الف زبر نا لگا دوں گا، علمنا، ہم نے سکھایا۔ اسی طرح ایک مادہ ہے نون زا لام، اگر یہ بغیر تجدید کے آئے نزلہ تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ اترا، ٹھیک ہے، وہ نازل ہوا، وہ اترا۔ نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اترنا، نزلہ وہ اترا، اور اگر تجدید کے ساتھ آئے نزلہ تو اس کا مطلب ہوگا اس نے اتارا۔ اب یہ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ لفظ کے ترجمہ خود بخود یاد ہوتے جائیں گے۔ نزلہ اگر بغیر تجدید کے آئے تو اس کا مطلب ہوگا وہ خود اترا، اور اگر تجدید کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے اتارا، اس نے نازل کیا۔ اسی طرح ایک ورڈ اور لے لیتے ہیں، مادہ ہے با لام غین، اگر یہ بغیر تجدید سے آئے تو اس کا ترجمہ ہوگا بلغا، وہ پہنچا، اور اگر یہی مادہ تجدید کے ساتھ آئے بلغا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے پہنچایا، یعنی اس نے تبلیغ کی، بلغا تبلیغ کرنا، اس نے پہنچا دی بات، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ مادہ بغیر تجدید کے بھی آتا ہے اور تجدید کے ساتھ بھی آتا ہے، اور تجدید ہمیشہ بیچ والے حرف پر ہوگی، ٹھیک ہے، آخری یا پہلے والے حرف پر نہیں ہوگی۔ اس تجدید سے ترجمے میں فرق ہوتا ہے، لیکن ضمیر اسی طرح اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ نوٹ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ بات ضروری نہیں کہ قرآن میں ہر مادہ دونوں طرح ہی استعمال ہو۔ اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ جو بھی مادہ ہے قرآن میں وہ تجدید اور بغیر تجدید دونوں ہی طرح استعمال ہوا ہوگا، تو ہر مادے کو تجدید اور بغیر تجدید کی طرح بنا کر دیکھیں اور دونوں کا ترجمہ یاد کریں۔ نہیں، جو مادہ جس طریقے سے آیا ہے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو مادے میں نے 4 لکھے ہیں، یہ مادہ بھی دونوں طرح قرآن میں آیا ہے۔ عین لام میم کا مادہ بھی تجدید بغیر تجدید دونوں کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی دونوں طرح آیا ہے اور یہ بھی دونوں طرح آیا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے مادے ہیں جو یا تو صرف تجدید والی حالت میں آئے ہیں یا صرف بغیر تجدید والی حالت میں آئے ہیں، اس لیے ہر مادے کو دونوں طرح بنانے کی کوشش نہ کریں۔ کہ اب آپ نے قرآن میں ایک مادہ دیکھا ضاد را با، آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے مارنا، اب آپ اس کو تجدید کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ضربا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ایسا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضربا ورڈ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مادے جو قرآن میں صرف ایک حالت میں آئے ہیں، چاہے تجدید والی یا بغیر تجدید والی، تو اس کو اسی
تک محدود رکھیں اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ خود سے حالت چینج کر کے بنا کر اس کا ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ترجمہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس سے نوٹ دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ قرآن میں ہر مادہ دونوں طرح ہی استعمال ہوا ہو، اس لیے ہر مادے کو دونوں طرح بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں نوٹ پیج نمبر، السلام علیکم، نوٹس میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر آج ہمارا ہے 83 اور 84، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نوٹس پر، پیج نمبر 83 اور 84۔ پیج نمبر 83 پر آپ کو کچھ اس طرح سے چارٹ بنا ہوا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یونٹ 5 اسٹارٹ کیا تھا اور کلاس نمبر 24 ماضی ضمائر اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، ہوا، ہما، ہم، پوری 14 ضمائر نحن تک لکھی ہوئی ہیں۔ پھر ایک مادہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے صاد، دال، قاف۔ اب اس مادے سے ہم تجدید کی حالت والے لفظ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہ پریویس کلاسز میں ہم نے بغیر تجدید والے لفظ بنا کر دیکھ لیے۔ اب یہ صدقہ کا مطلب ہوگا اس نے تصدیق کی، صدقہ ان دونوں نے تصدیق کی، صدقو ان سب نے تصدیق کی، صدقت اس نے تصدیق کی، صدقتا ان دونوں نے تصدیق کی، صدقنا ان سب نے تصدیق کی۔ شروع کے 3 مذکر کے لیے تھے اور بعد کے 3 مؤنث کے لیے تھے۔ صدقتا تو نے تصدیق کی، صدقتما تم دونوں نے تصدیق کی، صدقتم تم سب نے تصدیق کی، صدقتی تو نے تصدیق کی، صدقتما تم دونوں نے تصدیق کی، صدقتنا تم سب نے تصدیق کی۔ شروع کے 3 مذکر کے لیے تھے، آخر کے 3 مؤنث کے لیے تھے۔ صدقتو میں نے تصدیق کی، صدقنا ہم نے تصدیق کی۔ اب یہی مادہ اگر میں بغیر تجدید کے بنا تھا، صدقہ، صدقہ، صدقو، صدقت، تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ سچ بولنا ہوتا، اس نے سچ کہا، ان دونوں نے سچ کہا، ان سب نے سچ کہا۔ اسی طرح اب یہاں پہ میں نے بلینک اسپیس چھوڑی ہے، آپ کو یہ لفظ الفاظ خود بنانے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا لفظ میں نے بنا کے دے دیا ہے، مادہ ہے کاف ذال با۔ اس سے پہلا ورڈ بنے گا کذبا، اس نے جھٹلایا۔ دوسرا کس طرح بنے گا کذبا، کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا۔ اسی طرح آخری میں کذبتو، کذبنا۔ اور آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے جھٹلانا، اس نے جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، میں نے جھٹلایا، تم نے جھٹلایا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا لفظ ہے عین لام میم، تیسرا مادہ ہے، اس سے ہم نے بنایا علمہ، اس نے سکھایا، اس نے تعلیم دی، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، اور آخری میں علمتو، علمنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سکھایا، میں نے سکھایا۔ اسی طرح چوتھا مادہ ہے نون زالام، اگر یہ تجدید کے ساتھ بنے تو اس کا ترجمہ ہوگا نازل کرنا، اتارنا۔ نزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، نزلہ، نزلو، اس طرح باقی 14 آپ خود بنائیں گے۔ حرامیم، حرما اس نے حرام کر دیا، حرما، حرمو، حرمت، حرمتو میں نے حرام کر دیا، حرمنا ہم نے حرام کر دیا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں مادے ایز اٹ از، آخر تک ایسے ہی چلیں گے۔ مادہ اور ضمیر کا جب تک ٹاپک ہم برقرار رکھیں گے، مادہ ہمیشہ 3 حروف کا ہی ہوگا، بس ان مادے سے بنانے کا اسٹائل الگ الگ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اسٹائل کیا تھا؟ 3 زبر لگا دو۔ دوسرا اسٹائل کیا تھا؟ 3 زبر کے ساتھ بیچ میں تشدید کا اضافہ کر دو۔ ہر اسٹائل اپنا ایک الگ ترجمہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب صدقہ بغیر تشدید کے بنا تھا تو اس کا ترجمہ سچ کہنا تھا، تشدید کے ساتھ بنا تو اس کا ترجمہ تصدیق کرنا تھا۔ اسی طرح جب نزلہ بغیر تشدید کے بنا تو اس کا ترجمہ تھا خود اترنا، نازل ہونا، اور جب تشدید کے ساتھ بنا تو اس کا ترجمہ تھا اتارنا، کسی دوسرے کو نازل کرنا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اسی پیج کی ایکسرسائز پر، ترجمہ کریں۔ کلمہ، اب جو بلو کلر سے لکھا ہوا ہے یہ اس مادے کا ترجمہ ہے، لفظ کا ترجمہ نہیں لکھا میں نے۔ اب آپ خود پہچانیں اس میں کون سی ضمیر ہے اور اس ضمیر کے ساتھ اس مادے کا ترجمہ ایڈ کر دیں۔ کلمہ کا ترجمہ ہے کلام کرنا، کلمہ اس میں 3 زبر ہیں تو اس کا مطلب ہوا کا ترجمہ ہے اس نے کلام کیا۔ کذبو واو الف ہے، ہم کی ضمیر ہے، ان سب نے جھٹلایا۔ زینا مزین کرنا، اردو کا ورڈ ہے مزین کرنا، خوبصورت بنانا، تو زینہ 3 زبر ہے، اس نے خوبصورت بنایا، اس نے مزین کر دیا۔ فضلہ اس نے فضیلت دی،
فضلنا ہم نے فضیلت دی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، نزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علم اس نے تعلیم دی، اس نے سکھایا، کذبتم تم سب نے جھٹلایا، صدقو تم سب نے تم سب نے نہیں، ان سب نے، یہاں پہ واو الف ہے، ان سب نے تصدیق کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک لفظ دے دیا بغیر تجدید کے، کذبتم، یہاں پہ یہی ورڈ تھا تجدید کے ساتھ اور یہی ورڈ ہے بغیر تجدید کے۔ تجدید کے ساتھ کیا مطلب تھا؟ کذبتم تم سب نے جھٹلایا، اور کذبتم تم سب نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح صدقو اور صدقو، صدقو ان سب نے تصدیق کی، صدقو ان سب نے سچ کہا، بدلو ان سب نے بدل دیا، ان سب نے تبدیل کر دیا، فرقو فرقو فرقے سے نکلا ہے، یعنی ان سب نے فرقے بنا لیے، اور فرقے کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے، انہوں نے ٹکڑے کر دیے، انہوں نے ٹکڑے بنا دیے، انہوں نے فرقے بنا دیے۔ قطعنا قطع کرنا، کاٹنا، قطعنا ان عورتوں نے کاٹ دیا، اب یہ نون زبر نہ ہننا کی ضمیر ہے اس میں، ان سب عورتوں نے کاٹا، ان سب عورتوں نے کاٹ دیا۔ سخرا اردو کا ورڈ ہے مسخر کرنا، کسی چیز کو تابع دار بنانا، کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا، سخرا مسخر کرنا، سخرا اس نے مسخر کر دیا، اس نے تابع دار بنا دیا، اس نے کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، سخرا اس نے کنٹرول میں کر لیا، اس نے مسخر کر دیا، اس نے تابع دار بنا دیا۔ اب یہ ورڈ جب ہم آیتوں میں پڑھیں گے تو باقی اور سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس کا انٹروڈکشن تو میں سمجھتا ہوں ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی کلاس کی ایکسرسائز پر۔ یہ وہی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فرقو ایک تجدید کے ساتھ ورڈ ہے، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اگر یہ بغیر تجدید فرقو آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اور اگر ایک اور ورڈ بدلو ہے، اگر یہ بغیر تجدید کے آئے گا بدلو تو کیا ترجمہ ہوگا۔ اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ورڈ تجدید کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ تجدید کے ساتھ یاد کر لیں، جو ورڈ بغیر تجدید کے آیا ہے اس کا ترجمہ بغیر تجدید کے یاد کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ صرف تجدید کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، بغیر تجدید کے ساتھ نہیں آیا، تو ہمیں دونوں کا ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 84 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج ذیل عبارات کا ترجمہ کرتے ہوئے، یعنی جو جملے لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ کریں، ماضی کے الفاظ کو نمایاں کریں۔ پہلا کام کرنا ہے ہر کسی کا ترجمہ کرنا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے اس سینٹنس میں، اس جملے میں جو ماضی کا لفظ ہے، آپ کو 4 لفظ نظر آ رہے ہیں، واو، کلمہ، اللہ، موسیٰ، اس میں سے وہ کون سا لفظ ہے جو ماضی کا ترجمہ دے رہا ہے، یعنی جس میں ضمیر موجود ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو پہلا کام اس پوری عبارت کا ترجمہ کرنا ہے، دوسرا کام اس عبارت میں ماضی کے الفاظ ڈھونڈ کر اس کو نمایاں کرنا ہے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، اور ان میں موجود ضمائر کو واضح کریں۔ اب آپ نے اس جملے میں جو ماضی کا لفظ ڈھونڈا ہے اس لفظ میں یہ بتائیں کہ اس لفظ میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تو اب ہم پہلے عبارت سے ترجمہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، وا اور کلمہ کلام کرنا، اللہ اللہ، موسیٰ موسیٰ، ماضی کے بعد ایک لفظ پیش والی حالت میں آ رہا ہے، تو یعنی اس لفظ کا ترجمہ ضمیر کی جگہ ہوگا۔ کلمہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے کلام کیا، لیکن اس کی جگہ لفظ اللہ کا ترجمہ کریں گے، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، اور اللہ نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ سے بات کی۔ یہ اعزاز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو اس میں ہم کون سا ہائی لائٹ کریں گے؟ کلمہ کا ورڈ، ٹھیک ہے، اور اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے، تو یہاں پہ ہوا لکھ دیں گے ہم کہ یہاں پہ ہوا کی ضمیر موجود ہے۔ اس کے بعد بل کذبوا بالساعہ، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالساعہ قیامت کو، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بہت سارے ناموں سے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اردو کا ورڈ بھی ہے ساعت، گھڑی، ٹھیک ہے، وقت، اور انہوں نے اس قیامت کے وقت کو جھٹلایا، تو سمپل اس کا ترجمہ قیامت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے نام کے ساتھ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بالساعہ قیامت کو، بھی کا ترجمہ کو، تو یہاں پہ آپ کو ماضی کا لفظ جو ملا وہ کذبوا ملا، انہوں نے جھٹلایا، اور اس میں ضمیر کون سی ہے؟ ہم کی، ٹھیک ہے، واو الف لگا آ رہا ہے، انہوں نے جھٹلایا۔
بلکہ ان سب نے قیامت کو جھٹلایا، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا۔ اب الذین کا ترجمہ یاد کریں کہ پریویس کلاسز میں گزرا تھا جنہوں نے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ ماضی سے پہلے آئے تو الذین کا ترجمہ ضمیر کی جگہ ہوتا ہے، کفروا کا ترجمہ تھا انہوں نے کفر کیا، تو انہوں کا ترجمہ ختم ہو کر الذین کا ترجمہ آ جائے گا جنہوں نے، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، آیاتنا ہماری آیات کو، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم وہ لوگ فیہا اس میں یعنی اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ماضی کے دو الفاظ ملے، کفروا اور کذبوا، اور ان دونوں میں بھی ہم کی ضمیر موجود ہے۔ اس کے بعد الذین کذبوا، اب یہاں پہ دیکھیں بغیر تشدید کیا آیا ہے، تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ جھوٹ بولنا۔ جنہوں نے جھوٹ بولا علی ربہم اپنے رب پر، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، الا خبردار، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں پر، ظلم کرنے والوں پر، یعنی اللہ پر جھوٹ بولنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا یہ مقصد ہے، اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے، ترجمے بگاڑ دیتے ہو، اپنی منمانیاں کرتے ہو، اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہوئے قرآن کو بدل دیتے ہو، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ پر جھوٹ بولنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، تو یہاں پر ہمیں یہ معنی، یہ لفظ ملا کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس کے بعد وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، زینہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے مزین کر دیا، لیکن اسی جملے میں ایک ورڈ آ رہا ہے پیش والی حالت میں، تو اس کا ترجمہ ضمیر کی جگہ ہوگا، یعنی مزین کس نے کیا؟ شیطان نے، اور شیطان نے خوبصورت بنا دیا ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی شیطان نے لوگوں کے لیے لوگوں کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اور پھر وہ اپنے اعمال کو دیکھتے رہے کہ ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی بات ان کے لیے تباہی کا باعث بن گئی۔ شیطان کا بہت بڑی چال ہے یہ کہ شیطان علماء کو اور عبادت گزار کو ان کے اعمال کے ذریعے سے بہکاتا ہے کہ دیکھو تم تو اتنے نیک ہو، تم تو اتنے اللہ والے ہو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، پھر اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے، اکڑ پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں میں۔ فضل اللہ اللہ نے فضیلت دے دی۔ اچھا پریویس آیت میں کون سا ورڈ ملا ہمیں؟ زینہ، اس میں ہوا کی ضمیر ہے۔ فضل اللہ اللہ نے فضیلت دے دی، المجاہدین مجاہدین کو، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، باموالہم ان کے مالوں کی وجہ سے، اموالہم ان کے مال، بی وجہ سے، باموالہم ان کے مالوں کی وجہ سے، وانفسہم اور ان کی جانوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجاہدین اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے ان کے مالوں کی وجہ سے، ان کی جانوں کی وجہ سے۔ جو لوگ جہاد نہیں کرتے ان کی بنسبت مجاہدوں کی زیادہ فضیلت ہے، مجاہدوں کا زیادہ درجہ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دے دی، باموالہم ان کے مالوں کی وجہ سے، وانفسہم اور ان کی جانوں کی وجہ سے۔ تو اس میں آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ فضل، ہوا کی ضمیر ہے۔ حرم علیکم اس نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، المیتۃ میتہ میت مردار، اور اس نے تم پر میت کو حرام کر دیا۔ میت سے مراد مردار، کسی بھی جاندار کی جو میت ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، جو مردار ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر حلال جانور جو مردہ ہو جائے، بغیر ذبح کے مر جائے، اللہ نے حرام کر دیا۔ حرم اس نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار کو، زبر ہے تو یہاں پہ کو کا ترجمہ آئے گا، اس نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ والدم دم کہتے ہیں خون کو، والدم اور خون کو بھی حرام کر دیا، یعنی
جانور کی ہر چیز حلال ہے سوائے خون کے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار بھی حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں، خنزیر سور۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت مرکب نسبتی ہے، کا ترجمہ آئے گا۔ اس نے، دیکھیں یہاں پہ کوئی لفظ پیش والی حالت میں نہیں تھا، تو یہاں پہ اس میں ضمیر کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ اس نے حرام کر دیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو۔ اس کے بعد ان اللہ نزل، بے شک اللہ نے نازل کیا، نزل نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیں، بعض اوقات جو بعد میں آنے والا لفظ پیش والی حالت میں ہوتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہاں پہ زبر جو آیا ہے وہ انا کی وجہ سے آیا۔ اگر یہ لفظ اللہ بعد میں ہوتا تو پیش والی حالت ہی میں ہوتا، لیکن یہ پہلے آیا اور اس سے پہلے انا تھا، تو آپ نے پڑھا تھا جو لفظ انا کے بعد آتا ہے وہ زبر والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ضمیر ہی کی جگہ کریں گے۔ بے شک اللہ نے نازل کیا، اور نازل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ بے شک اللہ نے اتارا الکتاب، کتاب کو، بے شک اللہ نے کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ نے کتاب کو برحق بنا کر نازل کیا، حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ نزلہ، اور یہاں پہ آپ اس میں ضمیر ہوا کی ہے۔ واللہ فضل بعضکم، اور اللہ نے فضیلت دی بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ کس معاملے میں؟ پھر رزق کے معاملے میں، کہ اللہ نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے، تو اس پر راضی ہو جاؤ۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض لوگوں کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ ہمیں کون سا ورڈ ملا؟ فضل، اس نے فضیلت دے دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن کو، علم، اس نے سکھایا، کس نے؟ رحمان نے، یعنی اللہ نے، رحمان نے سکھایا القرآن، قرآن کو، قرآن کی تعلیم رحمان نے دی ہے، رحمان نے تعلیم دی قرآن کی۔ علامہ کا ترجمہ کیا تھا؟ سکھانا، تعلیم دینا۔ رحمان نے تعلیم دی القرآن، قرآن کی۔ خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان کو۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن کو سکھایا، رحمان نے سکھایا قرآن کو۔ خلق الانسان، اور اسی نے، خلق، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ انا نحن نزلنا، اب یہ لفظ آپ کو سمجھنا ہے، یہاں پہ بھی نا کا ترجمہ موجود ہے، نزلنا، ہم نے نازل کیا۔ نحنو کا مطلب بھی ہم ہے، انا تاکید ہے، اور انا کے ساتھ بھی نا جڑا ہوا ہے، یعنی ہم، تو ایک آ گیا یہاں پر ہم، ایک تاکید آئی بے شک کی، ہم 3 دفعہ ہم ایک ساتھ آیا ہے، ایک تاکید انا کی، ٹھیک ہے، اور ایک تاکید 3 دفعہ ہم معنی الفاظ آنے کی، ہم، تو یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے۔ اردو میں ہمارے پاس لہجے نہیں ہے ان تاکیدوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک تاکید اللہ تعالیٰ جو بات آگے بیان کر رہا ہے اس کو کتنی شد و مت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے تو اتارا، بے شک ہم ہی نے تو اتارا ہے، الذکر، ذکر کو، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، بے شک ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب ہمارے پاس اردو میں وہ لہجہ نہیں ہے اتنی تاکید لانے کا، لیکن آپ کو امید کرتا ہوں یہ تاکیدیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ ایک اس میں بھی ہم کا ترجمہ ہے، ایک نحنو الگ سے ہم آیا ہے، اور ایک یہاں پر انا کے ساتھ ہم جڑا ہوا ہے۔ بے شک ہم ہی نے تو اتارا الذکر، قرآن کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لا، یہاں پہ بھی ایک تاکید آ گئی، واقعی حافظ، حفاظت کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم اس کے لیے یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی لفظ چینج ہونا تو دور کی بات ہے، ایک نقطہ، ایک زبر زیر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اسی طرح ہو بہو
آج یہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا، اسے اتارا، اور بے شک ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے مطلب اس کو اور اس کی، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے واقعی خود ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کون سا ورڈ ملا؟ نزلنا۔ انا بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نے اتارا، یہاں پہ وہی تاکیدیں ہیں، بے شک ہم نے واقعی اتارا، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، بے شک ہم ہی نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں شیطان پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ مجنون ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا رد کر رہا ہے کہ نہیں نہیں، بے شک ہم ہی آپ پر قرآن کو اتارنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، ونزلنا اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، مبارکن مبارک، ٹھیک ہے، یہ وصف بیان ہو رہا ہے، مرکب وصفی، ماء مبارکن مبارک پانی، اور ہم نے، اور یہاں پہ ہی کا ترجمہ نہیں آئے گا، یہ بات اللہ نے بغیر تاکید کے بولی ہے، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا، والذی نزل من السماء ماء، اور جس نے نازل کیا، نزلہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے نازل کیا، اگر ماضی سے پہلے الذی آ جائے تو جس کا ترجمہ ضمیر کی جگہ کرتے ہیں، اور جس نے نازل کیا، اور جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، نزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوی، من اور سلوی کو، یہ کھانے کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں من سے مراد میٹھی چیز ہے، اور سلوی سے مراد کوئی نمکین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل، ہم ہی نے تم پر من اور سلوہ اتارا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، نزلنا ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوہ، من اور سلوہ، وسخرا، اب یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے پریویس پیج پہ پڑھا تھا، سخرا تابع دار کر دینا، مسخر کر دینا، اب یہاں پہ ورڈ سمجھ آئے گا، وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، اور اس نے تابع دار بنا دیا، لکم تمہارے لیے، شمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ وہ کس وقت پہ نکلے گا، کس وقت پہ غروب ہوگا، چاند کو بھی اللہ نے تمہارے لیے ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے اس کو تابع دار بنا دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا کی کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسخر ہم نے کیا ہے، تابع دار ہم نے بنایا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے، کہ تمہیں فائدہ دیں، وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، شمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، رات اور دن کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم رات کو سو، آرام حاصل کرو، والنہار دن کو معاش کے لیے نکلو، ذریعہ معاش تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ تو وہ ہے جس نے رفع بلند کر دیا، السماوات آسمانوں کو، ٹھیک ہے، رفع اس نے بلند کر دیا، الذی رفع جس نے بلند کر دیا، اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے بلند کر دیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد، عمد کہتے ہیں پلرز کو، ستون کو، بغیر ستون کے، ایک ستون بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا، وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، وہو الذی اور وہ جس نے سخرا مسخر کر دیا، البحر سمندر کو، اور وہ جس نے سمندر کو بھی تابع دار بنا دیا، وسخرا اور جس نے مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، اور وہ جس نے تمہارے لیے، یہاں پہ تمہارے لیے کا ترجمہ نہیں ہے، آگے ہے، اور جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو، انہار نہر کی جمع ہے، الذین بدلوا جنہوں نے بدل دیا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، اللہ کی نعمت سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا، والذین فرقوا اور جنہوں نے
ٹکڑے کر دیے جنہوں نے فرقے بنا لیے، فرقوا اور جنہوں نے فرقے بنا لیے، کس چیز کے فرقے بنا لیے، کس چیز کے ٹکڑے بنا لیے، دینہم اپنے دین کے، والذین فرقوا اور جنہوں نے ٹکڑے بنا لیے دینہم اپنے دین کے، الذین بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، والذین فرقوا دینہم اور جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا سزا ہے آگے بیان ہو رہی ہے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تمہاری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہاں پہ ہماری نماز نہیں ہوتی، یہاں پہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، ٹکڑوں میں نہ بٹو، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اور خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ پڑھانا ان کی تربیت میں شامل ہے، پڑھاؤ کہ ان میں تربیت شامل ہوگی۔ الذین بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، والذین فرقوا دینہم اور جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ انما امرہم، انما سے بھی بڑی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بہت شد و مت سے کہہ رہا ہے، انما امرہم ان کا معاملہ تو صرف اللہ، اللہ کی طرف ہے۔ یعنی اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان کو، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جانے اور اللہ جانے اللہ ان کو کیا حشر کرے گا قیامت کے دن۔ کہ تمہیں ایک ایک چیز کھول کے بتائی گئی تھی، دیکھو فرقوں میں نہ بٹو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنا سخت فتویٰ دے رہا ہے، انما امرہم الی اللہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی سزا اللہ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمائی، سزا بیان کرتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی یہ سزا ہے، نہیں، اللہ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ تو ہمیں یہاں سے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ انا زینا السماء الدنیا، زینا ہم نے مزین کر دیا، بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا، السماء الدنیا دنیاوی آسمان کو، بزینت الکواکب زینت خوبصورتی، ستاروں کی خوبصورتی کے ذریعے سے، ستاروں کی خوبصورتی سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کی خوبصورتی سے مزین کر دیا، یعنی ہم نے اس آسمان میں ستارے لگا دیے جو اس آسمان کے لیے زینت کا باعث ہیں۔ بے شک ہم نے خوبصورت بنا دیا السماء الدنیا آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب کواکب ستارے، اس کی واحد آتی ہے کوکب، بزینت الکواکب ستاروں کی خوبصورتی کے ذریعے سے، وزینا السماء الدنیا اور ہم نے دنیاوی آسمان کو خوبصورت بنا دیا، بمصابیح مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح چراغوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ستاروں کو چراغ کہہ رہا ہے، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے سے خوبصورت بنا دیا۔ آخری آیت ہے وقطعنا، یہاں پہ کون سی علامت آپ پہچانیں، نون زبر نا، ہنہ کی علامت ہے، اور یہ قرآن میں 3-4 دفعہ ہی آیا ہے، یہ ضمیر ہنہ وہ عورتیں، وقطعنا اور ان عورتوں نے کاٹ دیا، ایدیہنہ ایدی ہاتھوں کو، ہنہ اپنے، ایدیہنہ اپنے ہاتھوں کو۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقطعنا اور ان عورتوں نے کاٹ دیا، ایدیہنہ اپنے ہاتھوں کو۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ماضی سے جو مادے سے ہم ماضی بناتے ہیں وہ 2 طریقے سے بنانا ہم نے سیکھ لیا ہے، ایک بغیر تجدید کے اور تجدید کے ساتھ، صرف تجدید کا فرق ہے، باقی سب چیزیں اسی طرح ہے، اور تجدید کے فرق سے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس دیکھیں اور جو چیز سمجھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمارا شوق میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔